اب ذرا سمجھو بات. وہاں پر سید محمود آلوسی بغدادی نے آپ سے اپیل کی ہے، آپ صوفیوں سے. کہتے ہیں میری تفسیر پڑھنے والا بزرگ فباللہ علیکہ، یہاں پر 1 منٹ رک جا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید محمود آلوسی بغدادی. ابھی دیوبند بھی نہیں بنا تھا، تے بریلی بھی نہیں بنا تھا، یہ پہلے کے بزرگ ہیں. اور ان کی تفسیر ہے بڑی زبردست، روح المعانی. اکثر حوالے آپ کو لکھواتا رہتا ہوں، بہرحال آپ دیکھتے بھی ہیں. وہاں پر ان کا جملہ ہے تو لمبا افسوس ان کا. سورہ یونس دعب اللہ مخلصین لہ الدین کی تفسیر میں ایک تو اس نے واقعہ لکھا اکرمہ کا واقعہ لکھا. اکرمہ جو ابو جہل کا صاحبزادہ تھا، اکرمہ صاحبزادہ تھا الحاج ابو جہل صاحب کا. تو اس کا صاحبزادہ جب مکہ فتح ہوا، آپ نے واقعہ سنا، اکرمہ دوڑ گیا. اکرمہ نکل گیا گھر سے. مکہ کا مشرک غیرت والا مشرک تھا، بے غیرت مشرک نہیں تھا. اس نے دیکھا یا تو باپ دادے اکابر بزرگوں کا مذہب جاتا ہے یا پھر جان جاتی ہے. اس نے سارا سامان بھی چھوڑا. اس نے کہا میں اپنا ایمان نہیں خراب کرتا، وہاں بھی نہیں بننا. لہذا مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا. مکہ چھوڑ کے جو بھاگا، آگے گیا دریا کے کنارے پہ کشتی تیار تھی. اکرمہ سوار ہو گیا کشتی میں. نوجوان آدمی تھا اور قریشی تھا، اصلی قریشی. یہ پاکستان میں تو اکثر ایسے ہی 2 نمبر مال چلتا ہے، تو وہاں پر اصلی قریشی تھا. اور قریش خاندان اللہ نے ان کو ایک حشمت دی، آخر پیغمبر کا خاندان تھا. تو اکرمہ وہاں جب کشتی میں چڑھا تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کشتی بھنور میں پھنس گئی. واہ واہ. اور نوجوان آدمی، مفسرین نے جہاں لکھا اکرمہ جاہلا یدعو، شروع ہو گیا یا لات یا منات یا عزا یا حبل. او بابا حبل پہنچ جا، لات منات عزا پہنچ جا. وہاں پر جو پرانے مشرک بیٹھے تھے نا، پرانے پیپے، پرانے مشرک، بڈھے بڈھے، انہوں نے کہا بیٹا ھذا المکان الذی لا ينفع فیہ الا اللہ. ھذا المکان الذی، یہ ایسی جگہ آ گئی، لا ينفع فیہ الا اللہ، اس میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں پہنچتا. اس بوڑھے نے یہ بات کی کہ جہاں اللہ کو پکار دعو اللہ مخلصین، جہاں اور کوئی نہیں پہنچتا. تو وہ تو نوجوان تھا. جب نوجوان کے دل میں بات آئے نا تو ذہن تازہ ہوتا ہے. اتنی بات اکرمہ نے سنی، لا ينفع ھذا المکان، ھذا المکان الذی لا ينفع فیہ الا اللہ، اس جگہ میں اللہ کے سوا کوئی بھی پہنچ سکتا نہیں. اکرمہ نے اسی مقام پہ کہا کہ یا اللہ مسئلہ مجھے سمجھ آ گیا. ھذا لہ محمد، عجیب جملہ ہے، ھذا لہ محمد. کہتا ہے یہی تو ہمارا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا ہے. ہمارا اور محمد کا اختلاف کی بھی کس بات میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجتوں میں پکارنا چاہیے یا نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پکارے صرف اللہ کو حاجتوں میں. ہم کہتے ہیں بابے کو بھی. تو ھذا لہ محمد، یہ تو ساڈا رول ہے، یہی تو ہمارا جھگڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی وقت کہتا ہے اللہم لک العہد، اللہ تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا، لئن انجیتنی، اگر تو نے مجھے سمندر سے نکال لیا تو میں مسئلہ مجھے سمجھ آ گیا. تو آپ اندازہ کریں، سمجھ نہیں آیا، پیغمبر کی زبان سے قرآن سن کے بھی سمجھ نہیں آیا. اور جب اللہ راضی ہوا تو اب دریا کی لہروں نے مسئلہ سمجھا دیا، کشتی میں لہروں نے مسئلہ سمجھایا. آ گیا واپس. بہرحال وہ لمبا واقعہ ہے، بچ گیا. نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. آپ نے اجازت دے دی. کچھ عرصہ بعد حضرت خالد بن ولید جو گزرے تو دیکھا تو اکرمہ شہید ہوا پڑا تھا میدان جنگ میں. تو حضرت خالد بن ولید کی چیخیں نکل گئیں. کہتے ہیں یا اللہ، ساری زندگی میں شہادت کے پیچھے دوڑتا رہا اور آج ابو جہل کا بیٹا مجھ سے پہلے جنت میں پہنچ گیا. ابو جہل کا بیٹا مجھ سے پہلے جنت میں پہنچ گیا. تجھے اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. بہرحال یہ بات کیا لکھ کر سید محمود آلوسی
کہتا ہے باللہ علیکا، اور میری تفسیر پڑھنے والا تجھے خدا کا واسطہ ہے. یہ کون لکھتا ہے؟ سید محمود. بہت عجیب لفظ ہے، میں انشاءاللہ لے آؤں گا روح المعانی، جہاں میں نے نقل نہیں کر سکا وہ لے آؤں گا. بہت اچھی تقریر ہے. کہتا ہے تجھے خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اور تو ذرا مجھے بتا مکے کا مشرک بڑا مشرک تھا یا آج کا مشرک بڑا مشرک ہے؟ کون کہتا ہے؟ سید محمود آلوسی. ہمیں تو کہہ دو گے نا مماتی ہیں اور بڑے سخت ہیں. سید محمود آلوسی کہتا ہے باللہ علیکا، خدا کا واسطہ آج کا مشرک بڑا ہے یا پرانا مشرک؟ پھر خود موازنہ کرتا ہے کہ جو مکہ کا مشرک تھا تو ان مصیبتوں میں وہ صرف اللہ کو پکارتا تھا، اور جو آج کا مشرک ہے منہم من یدعو الغوث والالیاس، کچھ ایسے ہیں جو پیر کو پکارتے ہیں، کوئی حضرت الیاس کو پکارتے ہیں، اور پکارتے بھی اس وقت ہیں جب بیڑا کشتی پھنس جاتی ہے. پھر کہتے ہیں خدا کی قسم یہ مشرک مکہ کے مشرکوں سے بڑا بے ایمان ہے. وہ تو مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے تھے، لیکن یہ خبیث مشرک عین مصیبت کے وقت بھی اس کو خدا یاد نہیں آتا. آگے کہتے ہیں یا اللہ اس امت پہ رحم کر دے. علامہ آلوسی کہتے ہیں اس امت کے علماء گونگے ہو گئے اور اللہ کے دین کی کشتی وہ بھنور میں پھنس گئی، اور علماء نے مسئلہ بیان کرنا چھوڑ دیا، اور پوری امت جہالت میں مستغرق ہو گئی. اور لوگوں نے یہ نظریے بنا لیے کہ کوئی کہتا ہے قبر والا تصرف کرتا ہے، ساری اس کی عبارت ہے، قبر والا تصرف کرتا ہے. اور جو ان کے سمجھدار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چند مردے ہیں، چند بزرگ ہیں جو قبروں میں سے بھی امداد کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں 4، کوئی کہتا ہے 5. آگے کہتے ہیں قاتلہم اللہ، ان پر خدا لعنت کرے، انہوں نے نبی کی شریعت کا نقشہ بدل دیا ہے. یہ کس کا تبصرہ ہے؟ سید محمود. میں انشاءاللہ آپ کو پوری عبارت دکھاؤں گا، بہت عجیب عبارت ہے. اور اسی طرح مراغی کی عبارت ہے، مفسر مراغی کی، اور اسی طرح دوسرے حضرات کی. اب ذرا دیکھو بل ایاہ تدعون یکشفو، فرمایا بلکہ اسی کو پکارتے ہو، یکشفو. ہاں جس نے دیکھنا ہو نا کہ شدت کے وقت مشرک اللہ کو پکارتے تھے تو آیات نوٹ کر لے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 67 اور 69، 68 69 اس کو دیکھ لے. سورہ یونس 22 23، سورہ لقمان آیت نمبر 32 اور سورہ العنکبوت آیت نمبر 65. ان آیات کو دیکھ لے. ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں، ابھی ترجمہ کرتے ہو، یہ ساتھ ساتھ لکھتے ہو. ہاں بھائی دیکھو بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون ولقد ارسلنا الی امم. تخویف دنیاوی، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے طرف جماعتوں کے من قبلے کا، تجھ سے پہلے، میرے پیغمبر تجھ سے پہلے. فاخذناہم بالباساء، ثمرہ تکذیب، بس ہم نے پکڑا ان کو بالباساء تنگ دستیوں میں، والضراء اور بیماریوں میں. باسا کا معنی بھی سختی، ذرا کا معنی بھی سختی، لیکن فرق ہے. باس اس سختی کو کہتے ہیں جس کا تعلق مال کے ساتھ ہو، ذرا اس سختی کو کہتے ہیں جس کا تعلق جان کے ساتھ ہو. اللہ فرماتے ہم نے رسول بھی بھیجے اور لوگوں نے نہ مانا تو میں نے انہیں عذاب میں پکڑنا شروع کیا. مالوں کی تنگی کات پڑ گئے، بیماریاں مسلط کی. ذرا باسا لعلہم یتضرعون، شاید کہ تاکہ وہ یتضرعون گڑ گڑاتے ہوں. آیت قانون بتا رہی ہے مومن کی شان یہ ہے، اللہ کی رحمت کا نشان یہ ہے آدمی پر مصیبت آئے فوراً اللہ کی توحید کے تقاضے کے مطابق اللہ رب العزت کا دامن نہ چھوڑے، توحید کا دامن نہ چھوڑے، اللہ کی طرف رجوع کرے، گناہوں سے توبہ کرے. اللہ نے شکوہ کیا ان کو میں نے اس لیے مصیبتیں دی تاکہ توبہ کرتے ہوں، لیکن بجائے توبہ کے الٹا بگڑ گئے.
تو معلوم ہوتا ہے کہ جب صحیح انسان وہ ہے جو عبرت حاصل کرے بیماری سے، تنگ دستی سے، اور اسی طرح اگر شاگرد غلط مل گئے تو معلوم ہوتا ہے کوئی گناہ ہوا ہے، اور اگر کوئی اوپر غلط مسلط ہو گیا حکمران تو معلوم ہوتا ہے کوئی گناہ ہوا ہے. تو یہ اخذناہم بالباساء والضراء لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گر گراتے ہوں. فلولا اذ جاءہم باسنا، پس کیوں نہیں زاریاں کی انہوں نے، فلولا کیوں نہیں زاریاں کی انہوں نے جب آئے ان کے پاس باسنا ہماری پکڑ، تضرعوا زاریاں کرتے، ولیکن کست قلوبہم لیکن سخت ہو گئے دل ان کے، وزین لہم اور مزین کر دکھایا واسطے ان کے، الشیطانو شیطان نے، ما کانوا یعملون وہ جو تھے عمل کرتے، اعمال مشرکانہ. شیطان نے انہیں پٹی پڑھائی، بابے کے نام کی گیاری دتیا پترا، ہوتا کچھ نہیں، بابے کے نام کی دیگیں چڑھائیا، کوئی نہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے. تو یہ زیانہ کرتے کفر تھے سمجھتے عشق تھے، کرتے شرک تھے سمجھتے محبت تھے، اور کرتے بدعتیں تھے سمجھتے اللہ کا قرب تھے. زین لهم الشیطان ما كانوا یعملون فلما نسوا، اور جب بھول گئے، ما ذکروا بھی مسئلہ توحید والا، کیا سمجھے ہو؟ فلما نسوا، اور جب بھول گئے، ما ذکروا وہ مسئلہ جس کے ساتھ نصیحت کیے گئے تھے، میری توحید کا مسئلہ بھول گئے، فتحنا علیہم کھول دیا ہم نے اوپر ان کے، ابواب کل شیء ہر چیز کے دروازے. یہ استغراق عرفی ہے، یعنی جتنی ضرورت کی چیزیں تھیں ہم نے فراوانی دے دی اور مال کھلا دے دیا. حتیٰ اذا فرحوا، حتیٰ کہ جب آ کڑ گئے، بما اوتوا وہ جو دیے گئے تھے نعمتیں، اخذناہم بغتۃ پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ بس اچانک تھے وہ حیرت زدہ رہنے والے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا بس کاٹ کے رکھ دی جڑ، دابر جڑ تک، القوم اس قوم کی، الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، یعنی مشرکوں کی جڑ کٹ کے رکھ دی. جڑ کاٹنے کا مطلب ان کی نسلیں ختم کر دیں. دابر کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو درخت کو اکھیڑا جاتا ہے نا لازمی، درخت نیچے جو جڑ رہ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں دابر. عربی دابر کس کو کہتے ہیں؟ درخت جو نکالتے ہیں نا درخت بزرگوں، تو اوپر جڑیں رہتی ہیں یا نیچے؟ بہت نیچے جڑ رہ جاتی ہے، وہ جڑ پھر پھوٹ کے آ جاتی ہے اوپر، پھر نیا درخت. اللہ فرماتے ہم نے ان کی جڑ بھی کاٹ دی، کیا مطلب ان کی نسلیں بھی ختم کر دی، اور ان کی دوبارہ پھوٹا بھی وہ نہ ہو سکا. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا اب دیکھو مطلب کیا ہے، خلاصہ یہ ہے ہم نے مسئلہ بھیجا، لوگوں نے نہیں مانا، ہم نے مصائب بھیجے، لوگوں نے عبرت حاصل نہیں کی. جب مسئلہ بالکل چھوڑ دیا ہم نے استدراجن روزی کھلی کر دی. جب خوب پلے کٹے ہٹے کٹے بنے، اخذناہم ہم نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑا. یہی اللہ پاک کا قانون ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے. تو مشو بر حلم خدا، کس طرح آتا ہے؟ مولانا رومی کہتے ہیں دیر گیرد سخت گیرد مرترا، اللہ دے حوصلہ تے ٹھگی نہیں، اللہ تعالیٰ کے حوصلوں پر دھوکہ نہ کھا. دیر گیرد سخت گیرد مرترا، وہ دیر دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چیخنے کی مہلت بھی نہیں دیتا. اخذناہم پکڑا ہم نے ان کو، اخذناہم بغتۃ اچانک، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ اچانک وہ مبلسون، جیسے پہلے
کہ ابھی سیلاب آیا ہے ان کے بے حیائی کے دن میں. یہ پیچھے سیلاب نہیں آیا تھا بڑا سیلاب جو عید پر وہ گدیاں گدے اکٹھے ناچ رہے تھے؟ تو اب اس سیلاب کی آدمی ویڈیو دیکھے نا، اس سیلاب کی ویڈیو ملتی ہے. تو جو سیارے کے ذریعے انہوں نے تصویریں لی ہیں سیلاب کی، پاکستان کا سیلاب نہیں، وہ جو بڑا سیلاب آیا عیسائیوں کا ملک سونامی، اور اس طرح اس کے بعد بھی ایک آیا سونامی سیلاب کی. اب آپ دیکھیں نا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مار کیسے ہوتی ہے. صحیح پہلے عذابوں کا نمونہ ہے، اور وہ آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. اور دیکھو بالا کوٹ کا زلزلہ، بالا کوٹ میں جو زلزلہ آیا وہ بھی عذاب کی ایک شکل تھی. اسی طرح پاکستان میں جو عذاب ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ تو نمونہ ہے، آدمی سمجھتا نہیں کہ اللہ پکڑتا کس طرح ہے. اگر وہ آپ صرف ویڈیو دیکھنا اور اصل دیکھنا تو اور ہے، ویڈیو بھی دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا کی پکڑ آتی کیسے ہے. اور وہاں پر وہ بیچارے لوگ بھاگ رہے ہیں اور پانی اتنی سپیڈ سے ان کو اتار رہا ہے، مکان گئے، گاڑیاں گئی، شہروں کے شہر گئے، منٹوں سیکنڈوں میں گئے. تو یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں. ہاں بھائی، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، سمجھ ہی نہیں آتی اب جائیں کدھر. جب اللہ کا عذاب مبلسون کا یہی مطلب ہے، حیرت زدہ رہنے والے، سمجھ ہی نہیں سکتے اب بھاگے کدھر، بھاگ ہی نہیں سکتے. فَقُطِعَ، اس لیے اللہ کے کار سے ہر وقت ڈرنا چاہیے. نبی پاک کی تعلیم یہی ہے، جب طوفان آتا تو حدیث میں آتا ہے بارش اور طوفان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وضو کرتے اور مسجد میں چلے جاتے اور وہاں پر رو رو کے دعائیں مانگتے، کہتے یا اللہ کسی قوم کو تو نے طوفان سے تباہ کیا، کسی کو پانی سے تباہ کیا، میری امت کو بچانا، مجھے بچانا، اور ہم پہ یہ وہ عذاب نہ ہو. تو نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ مبارک پر رنگ اڑ جاتا طوفان دیکھ کر، بارش دیکھ کر. تو آپ کے جو طریقہ ہے نجات اسی میں ہے. مولویوں کو بھی آج کوئی ٹائم نہیں کہ بادل دیکھ کر کوئی مسجد میں آ گیا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا ہاں مسجد میں تب آئیں گے جب روٹی لگے گی. فَقُطِعَ، تمہاری بات نہیں ہے، ناراض نہیں ہونا. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ، دابر سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اللہ فرمائے جڑیں ٹاپر دتیاں نو. فَقُطِعَ سریکی مانا، اصل مانا بندے سریکی ہے. اللہ فرمایا انہاں مننا نہیں، اساں انہاں دیا جڑیں ٹاپر سٹیاں، جڑا بھی ٹاپر کے رکھ دیتیاں. الذین ظلموا والحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ مشرک مارے گئے، الحمدللہ مشرک مارے گئے، الحمدللہ. سارے مفسرین نے یہاں لکھا کہ یہاں جملہ کیوں آیا الحمدللہ رب العالمین. سارے بزرگ لکھ رہے ہیں، مدارک والا بھی، قرطبی والا بھی، روح المعانی والا بھی، المحرر الوجیز والا بھی، سراج منیر والا بھی، سارے لکھتے ہیں تعلیم للعباد. اللہ نے جہاں الحمدللہ کہا بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ جب مشرک مر جائے تم بھی کہا کرو الحمدللہ. یہ مشرک کی تعزیت ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مشرک کی کیا ہے؟ مشرک مرے تو کرنی ہے تعزیت، اور کرنی کیسے؟ الحمدللہ شکر اس مردود تو جان چھوٹ گئی. الحمدللہ. آپ سمجھے کوئی نہیں؟ میں نے کیا کہا؟ یہ تعزیت المشرکین ہے، مشرکوں کے لیے تعزیت ہے. آپ نے رد البدعات میں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا کہ جب بدعتی آدمی مرتا ہے بدعتی کی موت اسلام کی فتح ہوتی ہے. بدعتی پہ موت ہے، اسلام کو فتح ملتی ہے. اس لیے جو مشرک مر جائے کہو الحمدللہ. جو مشرک ریل کے نیچے آ جائے کہو الحمدللہ رب العالمین. جس مشرک کو کوئی درندہ کھا جائے کہو الحمدللہ. تو مشرک کے مرنے پر تعزیت کیا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین فقطع دابر القوم الذین ظلموا. اللہ فرماتے ہیں مشرکوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. الحمدللہ. کرو گے ایسی تعزیت کے نہیں؟ یا صوفی بنو گے؟ اور صوفی بنو گے؟ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مواحد کے لیے ہے. اور مشرک مرے تو کیا کہنا چاہیے؟ ایک آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کہ مشرک کی تعزیت کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کر سکتا ہے. کہتے ہیں کیا کہوں؟ میں نے کہا وہاں پر جا کے کہ اللہ رگڑیس. اللہ بخشیس نہیں، اللہ رگڑیس. اللہ رگڑیس. کہتے ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. میں نے کہا بغیرتا پھر جاتا کیوں ہے؟ ان کو راضی کرنے کے لیے. مشرک کے لیے یہ کہے گا اللہ بخشیس، اللہ اس کو بخش دے. قرآن کہتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا. اللہ فرماتے ہیں یہ بات نہ نبی کو مناسب ہے، نبی نو ڈھک دی نہیں، یہ نبی کی شان بھی نہیں اور مومن کی شان بھی نہیں. ان یستغفروا یہ ان مصدریہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ مشرک کے لیے اتنا جملہ کہے کہ اللہ بخشیس، اللہ بخش دے. نہ یہ مومن کو ایمان اجازت دیتا ہے اور نہ نبی کو نبوت کی یہ شان اجازت دیتی ہے. کسی مشرک کے بارے میں کہہ دے کہ اللہ اس کو. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ ہاں مسئلہ یاد رکھو. یا اللہ ابا مر گئی ہے پھر بلو کانو اولی. اللہ فرمان دے پیو سکا مار گئی ہے تاں بھی بخشے دی دعا نہیں کر سکتا. ہاں پٹھان تو ماشاءاللہ اس معاملہ میں پکے ہیں، پنجابی ڈنڈی مارتے ہیں. ہاں پشتو والے کچے نہیں، پنجابی ڈنڈی مارتے ہیں. اور پتہ چلتا ہے اس وقت حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کی ایک ساس تھی، اس کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو جب مر گئی تو حضرت شیخ القرآن آئے، جنازے کے ساتھ آئے. وہاں پر جہاں جنازہ پڑھنا تھا وہاں پر کہتے ہیں جہاں جنازہ پڑھو، اور وہاں کھڑا کیا ان کو اور آپ پیچھے ہٹے جنڈی کے نیچے. لوگوں نے کہا یہ کیا؟ کہتے ہیں میں جنازہ نہیں پڑھتا، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں. تو انہوں نے پوچھا پھر ساتھ کیوں آیا ہے؟ تو کہتے ہیں ساتھ یہ مسئلہ سمجھانے آیا ہوں کہ سکی ماں بھی مر جائے نا وہ مشرکہ تو اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں. یہی مسئلہ سمجھانے آیا ہوں. لیکن یہاں تو خیر صلی ہے جی، چلے بنو ہے. برادری ہے، برادری نہیں بے غیرتی ہے برادری ہے. یہ مواحد آدمی مشرک کا جنازہ پڑھے یہ برادری نہیں، یہ بہت بڑی تجوسیت اور بہت بڑی بے غیرتی اور ایمانی بے غیرتی ہے. غیرت کی رتی نہیں اس آدمی میں. ہاں بھائی پکوتے ہاں مولوی زیادہ جاتے ہیں چندہ ملے گا. دابر القوم مشرک کے پیچھے بھی نہیں پڑھنا، مشرک کا بھی جنازہ اور مشرک کی تعزیت کی اگر دعا کر سکتے ہو ہاں جاؤ یہ دعا کرو الحمدللہ رب العالمین. مر گیا نے برکا الحمدللہ. ہاں کہا کرو بلکہ اور مر گئے اللہ رگڑے سے اللہ اور جہنم میں ٹھکے. الحمدللہ رب العالمین دعا تو ہوئی نا، اصل دعا ہے بھائی بدا پوچھتا ہوں گئی. والحمدللہ رب العالمین. آپ جتنے بیٹھے ہیں نا کبھی آپ صحیح غیرت کریں نا اور یہ قرآن کا مسئلہ پہنچائیں تو آپ کے مولوی بھی سیدھے ہو جائیں گے. اب یہ مولوی بھی مسئلہ بیان کرنا چھوڑ گئے، لوگ ناراض ہوں گے جی مشرک کے جنازے کئی جگہ پہ میں نے مسئلہ بیان کیا جی. تو اب مسئلے میں تو ہم سے بھائی بات سیدھی ہے، نرمی نہیں ہوتی. ہر چیز میں نرمی اختیار کر لیں گے، مسئلے میں نرمی نہیں ہو سکتی. اور جو مسئلے میں نرمی اختیار کرتا ہے وہ مسلمان بھی نہیں، بہت بڑا لعنتی ہے، کتمان کرتا ہے. میں نے بیان کیا مولوی اپنا اشاعت التوحید کا مولوی تھا، مجھے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے خدا کے لیے یہ مسئلہ کیسے شروع کیا ہے، یہ کیوں شروع کیا ہے؟ تو میں نے کہا بے غیرت آپ اشاعتی ہیں، اشاعتی کہلانے پر شرم نہیں آتی؟ اشاعتی وہ نہیں جو اشاعت التوحید کی تنظیم کی طرح منسوب ہو. جو مسئلہ کتاب و سنت کا بیان کرے گا تو اشاعتی ہوگا. اگر اشاعتی کہلوا کے بھی
قرآن و سنت کو چھپائے گا وہ لانتی ہے، وہ اشاعتی نہیں. ہاں کوئی مسئلہ نہیں. اشاعت کوئی ٹکر تھوڑی ہے اشاعتی کہلوا لیا جنت پہنچ گیا. یہاں تو بابا قرآن کو ماننا ہوگا، سنت کو ماننا ہوگا. ہاں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الحمدللہ. ہمارے حضرت ایک اور معنی بھی کرتے ہیں، مولانا حسین علی صاحب. اللہ فرماتے ہیں، پہلے سمجھو، لکھنا پہلے نہ شروع کرو. اوپر مسئلہ کیا بیان ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں مصیبت میں، سخت مصیبت میں کس کو پکارتے ہو؟ اپنے معبودوں کو. تن سونا بھول جاتے ہو ما تشرکون. تو جب بڑی مصیبتوں میں تم بھی سمجھتے ہو کہ پکار سننے والا اللہ، تو پھر مانو نا الحمدللہ کہ کار ساز کون ہے؟ اللہ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا میں نے نبی بھیجے، مسئلہ بیان کرنے والے بھیجے. وہ مسئلہ بیان کرتے رہے، آزمائشیں بھی دی، لیکن مشرک اکڑے رہے. اور مشرکوں کو آسرا تھا ہمارا فلانا بابا بچا لے گا، فلانا بچا لے گا. جب اللہ نے پکڑا اخذ الہی کے وقت، نہ کوئی بابا کام آیا نہ دادا کام آیا. ثابت ہو گیا الحمدللہ کہ کارساز صرف اللہ ہے. اگر ان کے بابے کارساز ہوتے تو بچا لیتے نا، اگر بابے کارساز ہوتے تو بچا لیتے. جب وہ بچا نہیں سکے تو مسئلہ وہی سمجھ آیا جو سورہ انعام میں شروع کیا ہے، الحمد کارساز صرف اللہ. اس لیے جہاں کوئی لکھی ہے عبارت آگے پیچھے، یہ کون ہے؟ سعید الرحمان. یہ سعید الرحمان لڑکا اندر جا کے سبق کے دوران سوتا ہے، جگائیں تو آگے سے بدماشی کرتا ہے. یہ کون ہے سعید الرحمان؟ بیٹھا ہے ادھر. ہاں بھئی کون ہے بزرگ؟ کیا بھائی زیارت تو کرواؤ. نہیں یہ تو ادھر ہوتا ہے، اس پر کسی بیٹھو بیٹھو بیٹھو، یہ تو ادھر ہوتا ہے. خواہ کسی نے اس کو بدنام کیا ہے بیچارے کو. ہاں البتہ آج جگہ بدل گئی ہے. ہاں پہلے ادھر بیٹھتے ہیں، آج جگہ بدلی. میں نے سمجھا شاید تشریف لے گئی ہے، ہجرت کر گئی ہے. اب جتنے آپ بیٹھے ہو کوئی یہ نہ سمجھو میں ایک ایک کو پہچان چکا ہوں، فلانا کون کدھر بیٹھتا ہے کون کدھر. ہاں یہ رکو شکوں سے کام نہیں چلے گا. اب اور جہاں جو وہ پیچھے گپے مار رہے ہیں ان کو بھی میں نے پیچھے دے، اب نہیں مار رہے، تھوڑی دیر پہلے اب نہیں مار رہے. ہاں اب میری نظریں سب پر ہیں اور سب کے چہرے میرے جہاں سکرین میں آ گئے ہیں. ہاں یہ بہت اچھا لڑکا ہے جس کو بدنام کیا آپ نے. کبھی اگر کوئی اس سے غلطی ہو گئی تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے. ہاں بھائی اپنی جگہ پر بیٹھو، جگہ نہ بدلو. ہاں بھائی اللہ والوں کے خلاف دنیا لگی رہتی ہے. ہاں بھائی چلو. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. ہو گیا سمجھ آگے حضرت صاحب کی تقریر کہ اگر ان کے الہ واقعی الہ ہوتے، کارساز ہوتے، جب اللہ کی مار پڑی تو بچا لیتے نا. جب نہیں بچا سکے تو مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین. واہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہاں پر بولے، بہت زبردست جملہ لکھا. یہ جو اوپر ہے نا ایاہو تدعون پر عبارت ہے. فرماتے ہیں استغث باللہ، جب بھی مدد مانگ اللہ سے مانگ. کون بول رہا ہے؟ 11ویں والا بابا. لوگوں نے کیسے کیسے بابوں کو بدنام کیا، یہ اللہ کا ولی کہتا ہے استغث بہی، جب بھی مدد مانگ اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ. ہو بالغنی، کیونکہ جھولی بھرنے والا اللہ. ہو بالغنی، الغنی جھولیاں بھرنے والا اللہ. والخلق کلہم فقراء، اور مخلوق ساری خالی جھولی ہے. فقراء سارے فقیر ہیں. اور اشارہ کر رہا ہے انتم اللہ
غنی اللہ ہے، تم سارے محتاج ہو، والخلق کلہم فقراء، مخلوق ساری کی ساری فقیر، لا یملکون لانفسہم، اپنے بارے میں بھی اختیار کوئی نہیں رکھتا، ولا لغیرہم، نہ ان کے اپنے غیر کے بارے میں، ضرارن بلا نفع، نہ نقصان سے بچنے کا نہ نفع کا۔ الفتح الربانی، یہ ان کی کتاب ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی، الفتح الربانی، صفحہ 121۔ اب دیکھو اللہ کے ولیوں کی کیا تعلیم ہے، کہتا ہے استغیث بہی، اللہ ہی کو پکار اپنی مصیبتوں میں، کیوں؟ ہوول غنی، ہوول غنی، وہی غنی ہے جھولیاں بھرنے والا، والخلق کلہم، ساری مخلوق، نبی ولی امام زادے سارے کے سارے فقراء، وہ محتاج ہیں، لا یملکون لانفسہم، نہیں اختیار رکھتے اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا، ولا لغیرہم، نہ غیروں کے نفع نقصان کا۔ ہے توحیدی کے نہیں؟ بہت زبردست توحیدی ہے۔ اب اس کو لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا بیچارے کو، حالانکہ یہ اللہ کی توحید بیان کرتا رہا شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ بھلا آپ سوچ لیں، بزرگ ہو کیسے سکتا ہے جو قرآن کو نہ مانے؟ مجھے بڑا تعجب آتا ہے، ہم جب قرآن پیش کرتے ہیں نا، آگے جاہل کہتے ہیں اچھا یہ تو قرآن ہے نا تو بزرگ، میں کہتا ہوں قرآن کے مقابل جو ہم اسے تو مسلمان نہیں مانتے تو بزرگ منواتا ہے، اور جو قرآن نہیں مانتا ہم تو اسے مسلمان نہیں مانتے، تو نے بزرگ سمجھا ہوگا ہے۔ اور اگر کوئی صحیح بزرگ تھا، اس کی کوئی بات قرآن کے خلاف آ گئی تو یا تو ہم اس کو قرآن کے موافق کریں گے، کوشش نہیں ہو سکتی، عبارت جانے خدا جانے، ہم تو قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کوئی اصول بھی ہوتا ہے۔ ہاں نیک آدمی تھا، ہم اس کے خلاف زبان درازی نہیں کریں گے، جیسے عثمانی ہیں، شیاطین بڑے بڑے حضرت امام احمد پر اور علماء دیوبند پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، جاہلوں کی قوم، تو ہم نہیں۔ جن علماء نے ساری زندگی دین کی خدمت کی، اگر ان کی کتابوں میں کوئی ایک آدھ عبارت ایسی کچی مل جائے یا قرآن سے ٹکرا جائے تو پہلے تو ایسا مطلب لو جو قرآن کے موافق ہو، اگر نہیں ہو سکتا اس کا معاملہ خدا پر چھوڑو۔ بزرگ جس کی زندگی توحید سنت پہ گزری، اس کے بدگمانی نہیں کرنی، اکابر کا احترام کرنا ہے بزرگوں کا، لیکن ہدایت کا مرکز قرآن ہے، وہ کتابڑیاں نہیں ہیں، نہیں تو بالکل ایمان ہی چٹ ہو جائے گا۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ اب بریلویوں کے پاس اتنی کتابیں آپ کے پاس نہیں، وہ پیش کرتے ہیں قصیدہ غوثیہ، اس میں شیخ جیلانی نے لکھا ہے جی مریدی لا تخف، میرا مرید ڈرے نہیں، جہاں ضرورت پڑے مجھے پکارو میں پہنچوں گا۔ اچھا آپ ایمان سے بتائیں، ایک مسئلہ سوچیں کہ بریلویوں کے بھی اکابر ہیں یا نہیں ہیں؟ بلکہ آپ تو ایسے اکابر کرتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں باؤ سلطان بھی ہمارا تھا، عبد القادر جیلانی بھی ہمارا تھا، اور بریلویوں نے ان کے ذمہ کتابیں جھوٹی لگائی ہے۔ سلطان باؤ کی جو پہلی کتابیں تھیں وہ توحید پر مبنی تھی۔ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ وہاں گئے تھے اس وقت دربار پر، اور حضرت وہاں گئے تو حضرت نے کہا کہ مجھے کتابیں دو باؤ سلطان کی، تو انہوں نے سلطان باؤ جھنگ میں بڑا پیر ہے، اس کی کتابیں لیں، تو حضرت نے دیکھا تو میرا شرک تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ نہیں، پرانی کوئی کتابیں اس کی ہیں، یہی کتابیں نہیں، مجھے نہیں چاہیے، پرانی کتابیں چاہیے جو اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہوں یا اس کے زمانے کی ہوں۔ تو اس وقت کے مریدوں نے اس کی پرانی کتابیں اٹھا لائیں، تو مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ بیان کرتے کہ پہلی کتابوں اور دوسری میں زمین آسمان کا فرق تھا، بعد والی شرک سے بھری ہوئی، پہلی ساری توحید سے پر تھی، اور وہ پھر بیان کرتے۔ اب آپ اندازہ کریں، وہ تو پچھلی کتابوں میں کھڑے ہیں، اب بریلوی شرک کرتا ہوا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جو عذر پیش کرے، اللہ میرے بزرگ اور اکابر سیال والا، گولڑے والا اور ملتان والا، پنڈی والا، فلانا فلانا بزرگ، یہ اکابر تھے،
میں نے مسئلہ نہیں سمجھا، اکابر پر اعتماد کر کے اندھی تقلید کی ہے، اس لیے میں شرک میں مبتلا رہا، تیرے قرآن کو نہیں مانا۔ امام سے بتاؤ یہ عذر وہاں کام آ جائے گا؟ جو مولوی ہو وہ بولو، یہ عذر کام آئے گا؟ اچھا شیعہ اٹھ کے کہے کہ یا اللہ میں تو 12 امام بزرگوں میرے بھی اکابر تھے، بڑے بڑے ذاکر اور ذکروں کی بات مانی، اور بڑے بڑے مذاکیر اور مجتہدوں کی بات مانی، یہ بڑے بڑے ذاکر تھے، اور امام خمینی تھا، خمینی اکابر تھا، ملا باقر مجلسی اکابر تھا، یعقوب کلینی اکابر تھا، اور یہ بڑے بڑے حرام زادے اکابر یہ تھے میرے، اللہ میں ان کے پیچھے لگا، امام ہم معصوم تھے، فلاں تھا، انہوں نے ہمیں کہا تھا قرآن مادی کے پاس ہے پھر وہ لائے گا، تو ہم تو ان پر اعتماد کیا، تحقیق نہیں کی۔ کیا قیامت کے دن اگر شیعہ اللہ کی عدالت میں یہ استغاثہ کرے تو اس کا عذر قبول ہوگا؟ سچ مجھ سوچو۔ اچھا ہندو استغاثہ کر دے، یا اللہ میں بڑے بڑے بامبڑوں کی بات مانتا تھا، ہمارے مذہبی ہٹے کٹے رہنما ان پر میرا اعتماد تھا، میں نے کہا ہمارے اکابر جو ہیں آخر ہندوؤں کے اکابر ان کی بات میں نے مان لی، تو آج اگر میں پکڑا گیا ہندو رہا، میرا قصور تو کوئی نہیں، میں نے تو اکابر پر اعتماد کیا تھا، تو کیا خیال ہے وہ بچ جائیں گے؟ عیسائی کہہ دے یا اللہ ہمیں تو حضرت عیسیٰ بی بی مریم کی تعلیمات اور ان کے ملفوظات ملے تھے، کتابیں بزرگوں نے لکھا تھا، حضرت عیسیٰ نے کہا مجھے پکارو، تو میں نے تو بزرگوں پر اعتماد کر کے حضرت عیسیٰ بی بی مریم کو پکارتا رہا، عیسائی رہا، کفارے کا، تثلیث کا، ابنیت کا عقیدہ اختیار کیا، لیکن میرا قصور کوئی نہیں، میرے مذہب کے اکابر جو کہتے تھے، اور میں نے کہا چلو اکابر جو کہتے ہیں تو میں ان کی بات مان لیتا ہوں، چلو انصاف سے بتاؤ یہ عیسائی بچ جائے گا؟ اونچا بولو۔ اگر عیسائی کو اکابر کا بہانہ کام نہیں آتا، بریلوی کو کام نہیں آتا، شیعہ کو کام نہیں آتا، ہندو کو کام نہیں آتا، تو آج جو چبل کہتے ہیں کہ قرآن تو ہے لیکن ہم اکابر کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ اگر بہانہ کریں گے تو یہ بچ جائیں گے نا قیامت کے دن؟ میں حیران ہوتا ہوں، دماغ پھٹتا ہے ان کی گفتگو سن کے کہ قرآن تو آ گیا نا جی، لیکن اکابر کیا کہتے ہیں؟ اور آج کل قرآن کہیں بیان کرو ساتھ پوچھتے ہیں اچھا یہ تو قرآن ہے نا، دیوبند والوں کا اس کے بارے میں کیا مسلک ہے؟ اس کو کہو بے ایمانہ، اس کا مطلب ہے دیوبند والے قرآن کے منکر تھے، سمجھ آئیے بات؟ اچھا جو میں ایتیں بیان کر رہا ہوں یا جو چیزیں، کوئی ایک آیت کا معنی آپ علماء دیوبند کے خلاف ثابت کر دیں۔ جب قرآن کا معنی یہی ہے تو پھر مسلمان کے لیے تو ماننا ضروری ہے یا سوچنا چاہیے، یا ابے سے دادے سے مشورہ کرنا چاہیے کہ قرآن کو مان لوں؟ کوئی شک میں آپ بھی پڑ گئے ہیں میرا خیال ہے۔ الحمدللہ نیچے کیا لکھا ہے؟ بے دینوں کے تباہ کرنے والیاں اور مومنوں کو نجات دینے والیاں ساریاں تعریفاں اللہ کے لیے۔ الحمدللہ کا معنی ہے مشرکوں کو تباہ کرنے والیاں اور مومنوں کو نجات دینے والیاں ساریاں تعریفاں کس کے لیے؟ قل، اب آسان ہے، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، ارائیتم دکھلاؤ نہ مجھے، دلیل نمبر 7، 7ویں دلیل، اخبرونی بتاؤ مجھے، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر لے لے اللہ سمعکم تمہارے کانوں کو، تمہاری آنکھوں کو، وختم علی قلوبکم اور مور کر دے تمہارے دلوں پر۔ اب ذرا خیال کرنا ہے بزرگوں، لفظ پہ غور کرنا ہے، ان اخذ اللہ، آیا مسئلہ الہ، اگر اللہ لے لے سمعکم تمہارے کانوں کو، یعنی قوت سماعت کو، بابصارکم اور قوت بصارت کو، آنکھوں کو، وختم علی قلوبکم اور مور کر دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب کان لے لے، آنکھیں لے لے، دل پر مور کر دے،
کون مشکل کشائے سوائے اللہ کے، یاتیکم بہی، کہ یہ چیزیں تمہیں لا کے دے، یہ چیزیں تمہیں لا کے دے۔ کیا مطلب؟ اب الہ کا معنی سوائے متصرف کے بن ہی کو نہیں سکتا۔ جہاں یہاں معنی الہ کا کیا ہے؟ من الہ من متصرف فی العالم غیر اللہ یاتیکم بہی، کون الہ ہے؟ کیا مطلب؟ اللہ اگر تمہارے قوت بصارت لے لے، سماعت لے لے، دل پہ مور کر دے، تو ان میں تصرف کرنے والا کون ہے سوائے اللہ کے، جو تمہیں دوبارہ کان دے دے، دوبارہ آنکھیں دے دے، تمہارا دل کھول دے۔ معلوم ہوتا ہے انسان پورے جہان پہ تصرف جس کا چلتا ہے اسی کا الفاظ دیگر الہ کہتے ہیں۔ انظر، دیکھ میرے پیغمبر، کئی نصرف، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر دیکھ تو صحیح نا کیسے پھیرتے ہیں ہم الآیات، دلائل توحید کو، ثم ہم یصدفون، پھر وہ کھسک جاتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر میرے مسئلے کے بیان کرنے کے انداز کو بھی دیکھ، اور مشرکوں کے نہ ماننے اور بھاگ جانے کے انداز کو بھی دیکھ۔ حضرت شیخ کہتے ہیں با اللہ تیرے بیان کرنے پر قربان، اور با مشرکوں تمہارے نہ ماننے پر بھی قربان۔ اللہ کے بیان کرنے پر قربان اور مشرکوں کے اور تمہاری چپ کرنے پر بھی قربان۔ قل ارائیتکم، فرما دیجئے بتاؤ نا مجھے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب بغتتن اچانک، بغتتن اچانک، اور جارتن سامنے، جارتن سامنے کا مطلب کیا ہے؟ جارتن یعنی اس کے کچھ آثار پہلے بھی ہوں، پہلے بھی کچھ نہ کچھ آثار موجود ہوں۔ بغتہ کے مقابلے ہے نا جارہ، ایک ہے بالکل غیبی، پہلے پتہ ہی نہ ہو، وہ ہے بغتہ، اور کچھ آثار پہلے ہوں۔ جارتن، حل یہلکو، نہیں ہلاک ہوگی، الا القوم الظالمون، مگر قوم ظالم مشرک، یہی مارے جائیں گے۔ ما نرسل المرسلین، یہ جواب سوال مقدر ہے، یہ سچا رسول ہے تو معجزے کیوں نہیں دکھاتے؟ مشرک بار بار کہتے بھائی سچا رسول ہے تو ترکا فی السماء، نکالو سورہ بنی اسرائیل، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا سے پہلے ان کے مطالبات ہیں۔ ہاں بھائی 594 صفحہ، یہ آیتیں دیکھ لو، اور یہ اکثر مطالبے یہ جو آیاتن کرتے ہیں نا معجزہ، تو قرآن نے جہاں بیان کیا بھائی وہ کہنا کیا چاہتے تھے۔ دیکھو جی جہاں پر وہ مطالبات شروع ہو رہے، یہ دیکھ لو پھر نہیں آئیں گے، جہاں قالوا لن نؤمن لک، کہا مشرکوں نے ہم ہرگز نہیں مانیں گے آپ کی بات، حتیٰ تفجر لنا، حتیٰ کہ تو جاری کر دے ہمارے لیے، من الارض ینبوعا، مکہ کی سرزمین سے چشمہ، پانی کی ضرورت تھی نا، ہم تب تجھے رسول مانیں گے کہ مکے میں کیا پیدا کر؟ چشمہ، تفجرا، تو جاری کر مکے کی زمین میں چشمہ، ایک۔ نمبر 2، او تکون لک جنۃ من نخیل، یا دوسری شرط یہ ہے تیرا ایک باغ ہو، جنت باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا۔ شرک کا ذہن وہی دنیا میں اڑا ہوا ہے، نبی تب مانیں گے تیرا کوئی باغ ہو، اس طرح کہتے ہیں ہم مولوی تب مانیں گے تیری کوئی کوٹھی ہو، نبی تب مانیں گے تیرا کوئی باغ ہو۔ سارا دنیا ہی دنیا ہے اور تو چیز ہی کوئی نہیں۔ آج کل بھی یہی کام چلتا ہے، اگر ایک آدمی بالکل جاہل ہے نا اور صحیح میک اپ شیک اپ کر کے اینک لا کے اوپر سے پگڑی اور کاٹن شاٹن آکڑ شاکڑ
خوشبو سینٹ ہفت اقسام پورا ہو، ہفت اقسام یہ سارے تیل اور کریمہ شریف مہاراج، یہ کافی لمبا سفر ہے، ہفت اقسام پوری کر لینا. یہ ہفت اقسام ہوتی ہے محکم میں، یہ کر کے اگر کوئی چل پڑے نا ساری دنیا جھکتی ہے. ماشاءاللہ حضرت صاحب آ گئے، حضرت صاحب آ گئے، حضرت صاحب آ گئے یہ. اور کوئی اگر ایسے سیدھا سادہ ہو نا تو چھوڑو جی مولوی تو ہے، اس طرح مولوی ہوتے ہیں جی. انہوں سمجھا کہ مولوی وہ ہوتے ہیں جو اب تک سامو. مکہ کے مشرکوں کے ذہن میں بھی یہ تھا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو ہمیشہ کی پہچان کہ جس درخت کے ساتھ پھل ہو تو وہ سیدھا اوپر نہیں جاتا، نیچے جھکتا ہے. کوئی سمجھ آئیے بات؟ جس درخت کے ساتھ پھل ہو، جس جو بے پھلا ہو نا، جو پارک میں سیدھے اوپر ہی جا رہے ہیں. اور پھلوں والا درخت ہمارے جو بزرگ ہم نے دیکھے ہیں تو اللہ شاہد ہے کہ ان جیسا ولی شاید دنیا میں کہیں ہو. حضرت نیلوی شاہ صاحب تھے، وہاں آپ اگر ان کو زیارت کرتے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے یہ مولوی بیٹھے. ہم جب پہلی دفعہ گئے تو ہم نے کہا دورہ پڑھنے گئے، ہم نہیں جانتے تھے، دیکھا نہیں تھا. استاد جی رکشے سے اترے، رکشے سے، اور قد تھا کافی اونچا، اونچا قد تھا ماشاءاللہ، اور بہت زبردست وجود. تو کمزور تھے، بوڑھے تھے. تو رکشے سے اترے تو ہم نے کہا ایسے آ رہے ہیں سادگی سے، تو ہم طالب علم کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اس بوڑھے کو کیا ہے، یہ ادھر شاید پڑھنے آ رہا ہے. وہ تو تب پتہ چلا کہ بوڑھا تو سٹیج پہ چلا گیا، تب ہمیں پتہ چلا یہی بوڑھا نیلوی شاہ صاحب ہے. اور اتنا سادہ آپ یقین کریں آدمی حیران ہوتا تھا. اور علم تو اپنے وقت کا امام تھا، اپنے وقت کا. تو بہرحال ایک دفعہ وہ گئے ملتان میں نیلوی شاہ صاحب، تو وہاں ساتھی بتا رہے تھے ملتان میں گئے تو ملتان میں جو آگے مولانا صاحب تھے انہوں نے طالب علم بھیجے کہ نیلوی شاہ صاحب آ رہے ہیں، ان کو اسٹیشن سے لے آؤ. وہ گاڑی لے کے آئے. اب طالب علم دیکھتے رہے ریل کو. طالب علموں کے ذہن میں تھا کوئی مولوی اتنا بڑا شیخ الحدیث اور پتہ نہیں ڈیڑھ پیٹ کہاں ہوگا اور کپڑے شپڑے اور یہ وہ اس تصور میں تھے. تو حضرت نیلوی شاہ صاحب آئے، گاڑی سے اترے، اور یہ بھی نہیں پہچانتے تھے 7 اسٹیشن کی مسجد تھی، اس میں آ کے دوپہر کا وقت تھا، سو گئے اسٹیشن کی مسجد میں. اب طالب علم ادھر، مولوی صاحب ادھر. وہ بھائی نیلوی شاہ صاحب کدھر گئے؟ گاڑی تو آ گئی، ریل کا زمانہ تھا، وہ گئے کدھر؟ مل نہیں رہے. تو بعد میں پھرتے پھراتے مسجد کی طرف آئے تو وہاں پر حضرت بیٹھے تھے اور ٹوٹیوں سے وہ جو مٹکے پڑے ہوتے ہیں وہ بھر کے تو روٹی کھا رہے تھے اپنے ساتھ. وہ روٹی سالن اپنے ساتھ باندھا ہوا تھا اور روٹی مسجد میں بیٹھ کے کھا رہے تھے. تو یہ کہتے ہیں حضرت کیوں ہم نے اتنا انتظام کیا، آپ نے موقع بھی نہیں دیا. تو آگے سے ہنس پڑے، کہتے ہیں کہ انتظام تو وہ ہوتا ہے نا جس پہ دل خوش ہو. تو میں روٹی اپنی کھاتا ہوں، میرا دل اسی پہ خوش ہوتا ہے. تو آپ ناراض نہ ہوں. تو میں نے کہا، میں اسٹیشن پہ اترا تو میں نے کہا آپ سوئے ہوئے ہوں گے، آپ کو تکلیف نہ ہو. تو میں نے بھی سونا تھا، آپ کے گھر میں بھی سونا تھا. تو میں نے کہا چلو اللہ کے گھر میں سو جاتا ہوں، نماز بھی پڑھ لوں گا ٹائم پہ جہاں سو جاتا ہوں. اب ذرا ایسا مولوی کوئی دکھائے تو میں مانوں. اب تو مولوی کی خدمت نہ ہونا 20 گالیاں نکالتے ہیں. مجھے بلایا ہے، ہاتھ بھی نہیں ملایا. اور یہ ہمیں کوئی نہ پوچھے، ہم حالانکہ مولوی شولوی ہے ہی نہیں، ہمیں کوئی نہ پوچھے تو اتنے غصے ہو جاتے ہیں. دیکھو جی ہمیں بلا کے اس نے پوچھا ہی نہیں. اور وہ جو علماء تھے ان کی یہ سادگی دیکھو. ایک دفعہ مناظرہ طے ہوا چکوال میں. چکوال میں زبیر شاہ تھا ایک مولوی بریلویوں کا، اور مد مقابل تھے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب. تو وہ بھی بریلوی، کوئی فرق نہیں تھا قاضی مظہر کا. لیکن مولویوں کا فرق ہوتا ہے قربانی کی کھالوں وغیرہ پر، یا چندے بھیڑوں کو تقسیم کرنا ہوتا ہے. تو ان کا مناظرہ اس مولوی زبیر شاہ نے یہ طے کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو چکوال کے حدود سے باہر کا مولوی مناظرہ نہیں کر سکتا. مقصد اس کا یہ تھا کہ قاضی مظہر خود کرے مناظرہ. اور قاضی مظہر تو سوپر تھا، وہ مناظرہ کیا کرتا، وہ یہ پھنسا رہا تھا. تو یہ اس کے مرید بھی طے کر آئے کہ ٹھیک ہے چکوال سے باہر مناظر کوئی نہیں آ سکتا، چکوال کے اندر ہی
دونوں مناظر ہوں گے. مقصد اس کا یہ تھا ادھر قاضی مظہر ادھر وہ. تو قاضی مظہر نے پیغام بھیجا قاضی شمس الدین صاحب کو رحمت اللہ علیہ اور فرمایا کہ آپ مناظرے پر آ جائیں اور میں یہ شرط بھی طے کر چکا ہوں تو اور پابندی ہوگی. تو قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا میں پہنچتا ہوں اور مناظرہ بھی میں کروں گا انشاءاللہ. تو قاضی صاحب آئے اور پولیس کے اندر سے گزرے. انہیں نہیں سمجھے پتہ نہیں یہ بابا کدھر جا رہا ہے. یہ تو نہیں وام و گمان تھا یہ قاضی شمس الدین صاحب ہے. وہ کپڑے اور کوئی ڈیل ڈول تو تھی نہیں. پولیس کے اندر سے آگے جب اندر سٹیج پہ آ گئے باہر تو پابندی تھی. اب مولویوں نے دیکھ لیا مارو یہ قاضی شمس الدین کہاں پہنچایا. تو قاضی شمس الدین سے تو بہت ڈرتے تھے. توبہ توبہ توبہ. وہ بہت غضب کے مناظر تھے. مولوی کو ہلنے پہلے تو کہتے عبارت پڑھ عبارت. ایک دفعہ جنازے کے بعد والی دعا پر مناظرہ ہونے لگا. جنازے کے بعد کی دعا پر تو قاضی صاحب آئے. بریلوی مولوی کتابیوں بہت ساری کتابیں لے کے بیٹھے ہیں. کوئی حوالے لگا رہا ہے کوئی ادھر کوئی ادھر. یہ کوئی نہیں. یہ رہا جنہوں نے ان کو بلایا ان کو کہتے ہیں چائے پکی ہے. انہوں نے کہا پکانی. انہوں نے کہا چلو تم چائے تیار کرو میں مناظرہ کر کے آتا ہوں. انہوں نے کہا حضرت اتنے مولوی آئے ہوئے ہیں مناظرہ کر کے اتنا جلدی. انہوں نے کہا تو آپ چائے بس گرم کریں یہ مناظرہ صرف اتنا ہوگا میں آتا ہوں. مولویوں کو میں نے دیکھا ہے. وہ چلے گئے وہاں قاضی صاحب. اب مولوی سارے دیکھ رہے ہیں جی قاضی صاحب آ گئے. تو یہ مولوی عمر اشربی جو تھا نا یہ شیخ القرآن کے ساتھ مناظرہ خوشی سے کرتا تھا اور قاضی صاحب کے ساتھ نہیں کرتا. شیخ صاحب سے مناظرہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ شیخ جلال میں آ جاتے اور صحیح جلالی آدمی تھا. وہ گالی نکالتا یا ادھر ادھر مارتا تو شیخ پھر کھونڈی سے اس کی تواضع کرتے تو وہ مار کھا لیتا لیکن وہ جو اصل شکست ہوتی اس پہ پردہ پڑ جاتا. تو اس لیے وہ شیخ صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے خوشی سے تیار ہو جاتا کہ کوئی نہیں مولانا غلام اللہ خان مناظرہ کرے میں کرتا ہوں. لیکن قاضی صاحب کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. قاضی صاحب ٹھنڈے مزاج آدمی تھے اور پکڑتے صحیح تھے. تو وہاں پر جو مولویوں نے دیکھا انہوں نے کہا قاضی شمس الدین مناظرہ کرے گا. ہاں جنازے کی دعا پر ٹھیک ہے. قاضی صاحب آگے چھوڑو کتابیں شتابیں ادھر آؤ. جنازے کے جو اندر کی دعا ہے وہ مجھے یاد ہے اور پڑھنا شروع کیا. کتاب نکالی. جنازے کے اندر نبی پاک یہ دعا پڑھا کرتے تھے. یہ میں نے سنا دی. اب دوسری بات نہیں کرنی. سلام سے متصل بعد جو آپ دعا کرتے تھے یہ سیاستہ میں سے نکالو وہ پڑھو. اب مولوی کریں فاخلصو فلاں فاخلصو چھوڑ. وہ دعا کون سی تھی؟ جنازے کے اندر والی تو میں نے پڑھ دی. میں جو دعا مانگتا ہوں اندر والی وہ میں نے پڑھ دی ہے. اب جو بعد میں نبی پاک مانگتے تھے سلام کے بعد آخر کوئی لفظ تو ہوں گے. استنجے تک جو دعا منقول ہے حدیث میں اور ہم بستری تک منقول ہے وہ کون سے لفظ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام سلام کے بعد اجتماعی دعا مانگتے تھے؟ پڑھو ذرا. اور مولوی ادھر ہوں ادھر ہوں ادھر ادھر چھوڑ پڑھ وہ لفظ پڑھ. فاخلصو شخلصو چھوڑ سارے لفظ پڑھ. ادھر ہی مناظرہ ختم ہو گیا. نہ ان کے پاس کوئی چیز تھی نہ کچھ. ایک دفعہ عمر اشربی کے ساتھ مناظرہ تھا تو عمر اشربی نے عبارت غلط پڑھی. اب عوام تھی. بیری کے درخت کے نیچے مناظرہ ہو رہا تھا تو بڑی عوام تھی. تو عوام کو قاضی صاحب نے کہا کہ اس نے عبارت ہی غلط پڑھی. تو آگے عمر بھی اشربی پورا شیطان تھا. اس نے کہا لوگوں دیکھو اتنی بڑی بخاری اور ایک زبر زیر کی غلطی آ گئی تو کیا ہوگی. یا یہ تو بھاگنا چاہتا ہے. زبر زیر کی غلطی آئی ہے نا اتنی بڑی بخاری. ایسے تو یہ مان گیا ہے بخاری مجھے آتی ہے صرف زیر زبر کا فرق لگا ہے. اور ایسے یہ اب عوام کو کیا پتا زیر زبر کا. تو انہوں نے کہا اتنی بات تو نہیں. اتنی بخاری میں زیر زبر کا فرق تو لگ سکتا ہے آخر انسان ہے. تو قاضی صاحب نے اٹھایا وہ بیری کا جو کچا بیر ہوتا ہے کچا بیر اس کو بولتے ہیں ہماری بولی میں لیل. لیل کچا بیر لیل. تو قاضی صاحب نے اٹھا کے عوام کو کہا اس کو کیا بولتے ہو؟ انہوں نے کہا لیل. کہتے ہیں لام پہ زبر پڑھو اکے لال اکے لام پہ پیش پڑھو. انہوں نے جب پیش پڑھا قاضی صاحب کہتے ہیں اب بتاؤ یہ چھوٹا سا بیر ہے کچا اور اس میں اگر
زبر زیر کا فرق آئے تو لیل سے پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے. تو اتنی بڑی بخاری میں اگر زبر زیر کی غلطی لگے تو کتنا معنی بدلتا ہوگا. تب ان کو جا کے سمجھ آئی. ایسے سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہاں تو چلو بات وہ کالی مظہر والی وہاں کو پہنچ آئے. وہ جملہ جو کہا ویسے بریلوی مولوی نے جب دیکھا یہ تو قاضی آ گیا تو کہتے ہم قاضی صاحب کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتے. آگے جو انہوں نے جملہ کہا یہ ظہر کے بعد پھر سننا. قرآن پڑھاتے ہوئے وہ جملہ مناسب نہیں جا. ہاں بھائی دیکھو انہوں نے بھی کیا کہا جی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علماء ربانی سادے ہوتے ہیں بتا یہ رہا تھا. اور جو علماء ظلمانی ہوتے ہیں بارو ٹیپ ٹاپ سے اندر ہے حیدرآباد یہ آ گئے جی تیرا باغ ہو فلاں یہ سارا دیکھ لینا. او یکون اللہ کا بیت من زخرف یا تیرا گھر ہو سونے کا سونے والی کوٹھی ہو. بشر کو تمہیں کیا پیدا ہوگا ہیں. او تس کے تسما یا آسمان سے لیا کوئی ٹکڑا ہم پہ گرا یا فرشتوں کو لیا سامنے. اور ترکا فی السما یا آسمان میں چڑھ جا پھر بھی ہم تیرے چڑھنے کو نہیں مانیں گے. وہاں سے کتاب لے آ جو ہم خود پڑھیں. یہ مطالبے ہیں ان کے. اس کا جواب ہے قل سبحان ربی ہل کنت. میں نے الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا نبوت کا کیا ہے. میں تو نبی ہوں اور مطالبے وہ کرتے ہیں جو الہ کا کام ہے. سبحان ربی ہل کنت الا بشر. دیکھو جی آؤ بس تھوڑا سا دیکھ لو ابھی کچھ ٹائم ہے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اب آسان ہے. اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو الا مبشرین و منذرین مگر خوشخبریاں سنانے والا منذرین ڈر سنانے والا. صفات الرسل جتنی ہیں اللہ نے 2 لفظوں میں جمع کر دی ہے. یہ مبشرین و الا مبشرین و منذرین انبیاء کی ساری صفات ان 2 لفظوں میں آ گئی مبشرین و منذرین. اب انبیاء کے ورثاء جو ہیں ان میں بھی یہ وصف ہونا ضروری ہے. اور وصف نذیر کا مظہر یہ فقہائے کرام ہے. ہاں یہ کون ہے؟ نذیر. وصف نذیر کا مظہر انبیاء کون ہوتے ہیں؟ فقہا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ ایک دوسرے مقام کے لے يَتَفَقَّهُوا وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا. یہ فقہا کی شان ہے وہ مظہر ہیں صفت نذیر کے. اور دوسرا بشیر مبشر یہ ہے اولیاء اللہ کی جماعت اللہ والے ہیں. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون لهم البشرا. یہ صفت مبشر کے مظہر اولیاء اور صفت نذیر کے مظہر فقہا. اور جس طبقہ میں اولیاء کی جماعت بھی نہیں فقہا کی جماعت بھی نہیں تو وہ انبیاء کی وراثت سے خارج شد ہے جیسے غیر مقلد. فقہا کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور اولیاء کو بھی گالیاں دیتے ہیں. نہ ان میں اولیاء ہیں نہ ان میں فقہا ہیں. تو دونوں رکنوں سے خالی جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حضرت مولانا غیر مقلد. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو الا مبشرین و منذرین خوشخبریاں سنانے والے ڈر سنانے والے. فمن آمنا پر جو مان کیا ہے خوشخبریاں سناتے ہیں. فاصلح عقیدہ عمل صحیح کر لیا. فلا خوف علیہم ایک ہے تمہاری بولی میں اصلاح. تمہاری بولی میں اصلاح ہے کہ آدمی خسی ہو جائے. استاد نے شاگرد سے جو پوچھا نا بزرگ کو مسئلہ تقویٰ سمجھا کے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں متقی وہ ہوتا ہے کہ اکیلے جنگل میں ہو اور کوئی آدمی ساتھ نہ ہو اور وہاں پر انتہائی حسین و جمیل لڑکی آئے اور اسے گناہ کی دعوت دے
اور اس وقت کہے انی اخاف اللہ، وہ حدیث بھی آتی ہے نا بخاری میں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ آدمی ہے تقوی والا۔ یہ بیان کر کے شاگرد سے پوچھا، ہاں بھائی سمجھ گیا ہے تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جی ہاں سمجھ گیا۔ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی تقوی کہتے ہیں خنثی کو۔ مجھے سمجھ آ گئی، متقی ہوتا ہے ہجڑا، خنثی کو متقی کہتے ہیں۔ بے وقوف کہتے ہیں استاد جی ایسی حالت میں کون بخشتا ہے؟ یہ کوئی خنثی ہی ہوگا جو چھوڑ دے۔ میں سمجھ آ گئی وہ خنثی ہے، متقی خنثی کو کہتے ہیں۔ یہ صحیح سمجھا ہے، کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آج کل بھی اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ مخنث بنا دو، اصلاح ہے، اصلاح ہو رہی ہے، اصلاحی جلسہ۔ ہمارے علاقہ میں ایک جماعت ہے اصلاحی جماعت، اصلاحی، اور کل جہان کا حرامی اس میں اکٹھا ہے، اصلاحی جماعت۔ اچھا نام رکھا ہے اصلاحی جماعت باؤ سلطان والوں کی، اور آج کل وہ پیر چلتے ہیں۔ تو بھائی اصلاح خدا کے لیے اصلاح کو نہ بگاڑو۔ اصلاح کہتے ہیں توحید، یہ اصلاح ہے، شرک ختم ہو جائے، اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھ آ جائے، یہ اصلاح ہے۔ کوئی سمجھ آئیے بات؟ ہاں لوٹا کندھے پہ آ جائے یہ اصلاح نہیں۔ لوگوں نے اس لفظ کا رگڑا نکال دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی اصلاحی بیان ہو، یعنی اس میں توحید نہ ہو، اصلاحی پروگرام ہو، یعنی اس میں توحید نہ ہو۔ اصلاح قرآن جو اصلاح کرتا ہے وہ ہے اعتقاداً و عملاً، عقیدہ قرآن کے مطابق ہو، یہ اصلاح۔ فلا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا ان کا آخرت میں، ولا هم یحزنون، والذین کذبوا بآیاتنا، تخویف اخروی، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا۔ اب دیکھتے ہو پورا قرآن بات ہے آیاتنا، کامیابی ہے تب بھی آیات پر، اور ناکامی ہے تب بھی کذبوا بآیاتنا، یمسہم العذاب، پہنچے گا ان کو عذاب، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ تھے وہ فسق کرتے، حد سے نکلتے، دائرہ ایمان سے خارج ہوتے ہیں۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، فرما دیجئے میرے پیغمبر، لا اقول لکم، نہیں دعویٰ کرتا میں واسطے تمہارے، نہیں کہتا میں تم کو، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس خزانے اللہ پاک کے، ولا عالم الغیبہ، اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو، ولا اقولو، اور نہیں کہتا میں، لکم واسطے تمہارے، انی ملکن، کہ میں فرشتہ ہوں، یہ بات بھی نہیں کہتا۔ آیت تو پھر معرکۃ الآراء آ گئی۔ جی ہاں یہ آیت آئے گی مسئلہ علم غیب میں، جہاں پڑھ لو وہاں آئے گی۔ قل لا اقول لکم، فرما دیجئے مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان کے درس میں جٹ بہت ہوتے، زمیندار، اور زمینداروں کو وہ قرآن سکھاتے اپنی بولی میں۔ تو مجھے ایک قوم کا مسلی ملا ہے، مسلی، اس کی عمر 100 سال کے قریب تھی۔ میں اپنے ایریا میں ایک جگہ اڈا ہے وہاں پر آیا تو وہ خود بخود چل کے میرے پاس آ گیا۔ اچھا میں حیران تھا، مسلی قوم جانتے ہو نا، یہ جو عام خیمہ والی قوم ہے، خیموں میں رہتے ہیں، اور وہ زیادہ اس کا چارپائیوں بننے کا کام وغیرہ کرتے ہیں، وہ پرانے قوم کے مسلی، پتہ نہیں پٹھان اب کیا کہتے ہیں، جو لایا نہیں وہ اور ہیں۔ اچھا چلو بہرحال مسلی خیمہ والی قوم، تو وہ آدمی آ گیا۔ اچھا پہلے میں بھی تھوڑا اس سے ایسے کہہ رہا تھا بھائی جی بابا کدھر آ گیا، تو مجھے کہتا ہے آپ کا یہ نام ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتا ہے میں مولانا حسین علی صاحب کا مرید ہوں۔ اچھا پھر تو بڑی خوشی ہوئی، کہتا ہے کہ میں مولانا کا مرید ہوں اور ہم وہاں جاتے۔ میں نے کہا آپ دعویٰ کر رہے ہیں مولانا کے مریدوں کی ایک علامت ہم سنتے ہیں کہ اسے قرآن کی صورتوں کا خلاصہ ضرور آتا ہے، کہ قرآن کی فلاں صورت میں کون سا مسئلہ بیان ہوا، تو آپ پڑھے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں میں دستخط بھی نہیں کر سکتا،
بالکل ان پڑھ. میں نے کہا بیان کرو, کسی صورت کا خلاصہ بیان کرو. اس نے کہا ایک کا یا سب کا؟ ایک کا یا سب کا؟ سارے خلاصے مجھے آتے ہیں, جو صورت آپ کہیں میں سناؤں گا. پھر اس نے شروع کیا, پتہ نہیں واللہ عالم سورہ جن تھی یا اس نے کوئی خلاصہ بیان کرنا شروع کیا. ارل میں نے تو اس کا پتہ کرنا تھا کہ یہ مرید ہے بھی صحیح یا نہیں, بالکل جڑ تھا, کوئی کسی چیز کا پتہ نہیں تھا. تو حضرت کے درس کی جو خصوصیت بھی تھی, ایک ایک کو بھی پڑھاتے, جٹوں کو جو حضرت کا مرید بنتا قرآن اسے ضرور آتا تھا, ضرور قرآن آتا. یہ مولانا دوست محمد قریشی بڑے مولوی ہیں, یہ ایک دن چلے گئے وہاں, بڑے اچھے نیک آدمی تھے, علامہ دوست محمد قریشی رحمہ اللہ, اچھے آدمی تھے. ایک دن چلے گئے حضرت کو ملنے. تو جب وہاں پر پہنچے حضرت نے کہا خیر سے آئے ہو؟ حضرت نے سمجھا شاید میرے پاس پڑھنے آئے. کہتے حضرت نہیں, ایک دن ہے ملنے آیا ہوں. حضرت نے کہا اچھا اچھا, اللہ راضی تھی بھی ایک دن اور سورہ جن پڑھاؤں گا, ایسے نہیں رہنے دوں گا. تو مولانا دوست محمد قریشی کو سورہ جن پڑھائی. وہ بیان کیا کرتے تھے میری وہاں پر بدقسمتی تھی کہ میں پڑھ نہیں سکا, ورنہ ایک سورہ جب حضرت نے پڑھائی تو اس وقت آنکھیں کھلی کہ ہم بھی کوئی مولوی بنے ہوئے ہیں, اور مولانا حسین علی بھی مولوی ہے. وہاں پر جو بابا تھا نا انی والا, جو امام تھا فنون کا, تو بابے کو کسی نے کہا کہ مولانا کے پاس جا کر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھائیں. بابے کو لگا غصہ, اس نے کہا ترجمہ پڑھائیں. دیکھیں حسین علی 50 دفعہ میں نے بیضابی پڑھائی ہے اور جلالین پڑھائی ہے, ترجمہ پڑھائیں. بابے صحیح غصے ہو گیا. تو وہ شاگرد بھی عجیب ہوتے ہیں, کہتے استاد جی ایک دفعہ آپ جائیں نا, مزہ بڑا آتا ہے, ایک دفعہ جائیں نا ترجمہ پڑھائیں. تو بابا آ گیا, شاگرد انہوں نے تیار کر لیا, بابا آگے چلو دیکھو تو صحیح ہے کون حسین علی. 50 دفعہ میں بیضابی جلالین پڑھا چکا ہوں, اور اب اس کے پاس اردو تو پنجابی ترجمہ پڑھو بھائی قرآن کیا کہتا ہے. تو مولانا کے پاس آ گئے. تو مولانا نے فرمایا, مولانا کو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میں نے 50 دفعہ بیضابی پڑھائی ہے طالب علموں کو. اور مولانا فرمانے لگے کہ بیضابی پڑھنے سے بیضابی آتی ہے, قرآن نہیں آتا. قرآن آتا ہے قرآن پڑھنے سے. جلالین پڑھنے سے جلالین آتی ہے, قرآن نہیں آتا. قرآن آتا ہے قرآن پڑھنے سے. اچھا آپ بھی بیضابی پڑھے ہوئے بہت بیٹھے ہیں, اور جلالین پڑھے ہوئے تو علماء ہیں. اچھا اب آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, جلالین بھی پڑھی ہے. قرآن جلالین سے سمجھ آتا ہے یا قرآن پڑھنے سے؟ قرآن سمجھ قرآن پڑھنے سے آتا ہے. یہ لوگوں کو یہی تو غلط فہمی ہے, مدرسے میں جلالین پڑھا دی, جو خود سیوطی بیچارہ کئی مقام پہ اس کو بھی کوئی پتہ نہیں, بلکہ آدھی جلالین میں کوئی پتہ نہیں, کچھ مقام تو جگہ پہ رہ گئے. تو باقی کیا بیضابی ان چیزوں سے قرآن نہیں, قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھو, قرآن خود بولتا ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اللہ کے فضل سے, کئی تفسیریں متعدد تفاسیر دیکھی, لیکن میں اپنے اس تجربے پہ پہنچا ہوں کہ قرآن آتا ہے قرآن کے اندر داخل ہونے سے. تفسیریں پڑھتے رہو کوئی نہیں آئے گا. یہ جو حوالے میں لکھاتا ہوں نا آپ کو, میرا دل نہیں ہوتا حوالے لکھانے کا, لیکن یہ مجبوراً میں لکھواتا ہوں کہ اب ہمارے ذمہ ایسی قوم لگ گئی ہے جو فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں, جو قرآن پڑھتے ہیں معنی اپنا کرتے ہیں. یہ اب طالب علموں کو گمراہ کرنے کے لیے مجبوری کی وجہ سے میں آپ کو حوالے لکھاتا ہوں, ٹائم بھی لگ جاتا ہے. لیکن جو آدمی قرآن سمجھنا چاہے اس کو ہماری دعوت ہے کہ وہ صحیح معنوں میں قرآن کا مطالعہ کرے, دیکھے, پڑھے اور مطالعہ کرے. اب آپ جہاں جو پڑھتے ہیں اگر کبھی آپ قرآن کا مطالعہ کر لیں تو آپ پر ایسے معارف کھلیں گے, اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی رائے ہو. کئی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن کے مطالعہ سے ذہن میں آتی ہیں, پھر ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں تفسیروں میں صرف تائید کے لیے کہ کسی بزرگ نے یہ سمجھا ہے کہیں ہماری غلطی نہ ہو. تو وہ اللہ کے فضل سے 100% چیزیں ہمیں تفسیروں میں مل جاتی ہیں, اور بزرگوں نے وہ لکھا ہوتا ہے. تو قرآن کا ایک مزاج ہے, قرآن نے خود دعوت دی ہے افلا یتدبرون القرآن. قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے, تو قرآن کا مطالعہ کرو. جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے
ساری تفسیریں سائڈ پہ رکھ کے قرآن کے اندر داخل ہو جاؤ اور اس کا مطالعہ کرو، جس طرح وہ منطق شریف کا کرتے ہو اور جس طرح مطالعہ قدوری پاک کا کرتے ہو، اور یہ کتابوں کا قرآن کا بھی مطالعہ کرو. اور تم تو تلاوت بھی تفکروا، اب سمجھ آئے. اس طرح نہیں ہوتا، ایک لفظ پڑھ کے رک جاؤ. اللہ پاک کیا فرما رہے، ما قبل کیا ہے، ما بعد کیا ہے، یہ بات کس سے ہو رہی ہے، ضمیریں کدھر جا رہی ہے، خطاب کس کو ہو رہا ہے، اور لفظ کا معنی کیا ہے، اللہ پاک بتانا کیا چاہتے ہیں. یہ اگر اس طرح بیٹھو گے نا جھگی ڈال کے خیمہ لگا کے آیت پر، تو آیت پھر خود بولے گی، آپ کو بتائے گی کہ میں کیوں آئی، میں کیا کر رہی ہوں. کلکم اندی ہاں چلو سبق کا ٹائم اب ختم ہو گیا. تو میں بات کر رہا تھا، حضرت کا ایک مرید تھا چھدرو کے ایریے کا. چھدرو میاں والی کا سخت ترین علاقہ ہے، تو اس ایریے کا تھا. اللہ نے اس کو مسئلے کی سمجھ دے دی، بالکل حضرت کا پڑوسی تھا. ایک ہاتھ میں وہ قرآن رکھتا، دوسرے میں کلہاڑی رکھتا تھا، بالکل جٹ. اور ایسے اس نے رٹی ہوئی تھی، نشان لگائے ہوئے تھے. اللہ کرے تم میں بھی کوئی ایسا پیدا ہو جائے، ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑی، اونچی سی کلہاڑی تھی. سارے لوگ جمع ہوتے تھے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے. کنواں ایک تھا، وہ جب دیکھتا سب زنانیاں مرد کنویں پر پہنچ گئے ہیں تو بابا بھی کلہاڑی سمیت پہنچ جاتا اور کہتا پانی بعد میں بھریں گے، پہلے مسئلہ سنو. تو سب کو روک دیتا، زنانیوں کو ایک طرف، مردوں کو ایک طرف، اور پھر وہاں پر کھڑے ہو کے مسئلہ الہ بیان کرتا. قرآن بھی ساتھ ہوتا اور ساتھ ایتے پڑھ سناتا ساری. ایک دن وہ بابا جو آیا تو ایک بریلوی مولوی تقریر کر رہا تھا مسجد میں. بابے کی کانوں پہ آواز پڑ گئی، بابا بھی چلا گیا مسجد میں، اور بڑا مشہور تھا، مارتا بھی تھا جو مسئلہ نہیں سنتا تھا. تو مسئلہ سننا ضروری تھا بابے کا. تو وہاں بابا پہنچ گیا. مولوی بریلوی سریں لگا کے تقریر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی کنجیاں نبی پاک کو دے دی. بس یہی کرنا تھا. بابے نے چیخ نکالی، کلہاڑی نکالی، اب بے غیرت تو کافر ہے، تو اللہ کی قسم لقد کفر. وہ رٹی ہوئی تھی نا سورۃ المائدہ بھی بابے نے، لقد کفر، پکا کافر مرتد ہے. قرآن کہتا ہے قل اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. یہ آیت پڑھی. اب بریلوی مولوی کانپنے لگ گیا، کہتے ہیں اس کا جواب دے نہیں تو میں تیرا سر اتاروں گا. قل اقول لکم عندی خزائن اللہ، جواب دے. بریلوی مولوی نے بڑی مشکل سے جان پٹائی، جان تو چھڑا گیا. بابا غصے میں تھا. اب بریلوی مولوی سیدھا چلا آیا مولانا حسین علی صاحب کے پاس شکایت لگانے. کہتا ہے کہ حضرت دیکھو ہمارا تمہارا اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اپنے اس مرید کو سمجھاؤ، اس نے مجمع میں میری بےعزتی کی ہے اور اس نے یہ کہا ہے. مولانا ہنس رہے تھے وہاں بیٹھ کر. بس ابھی یہ گپ شپ جاری تھی، بابا بھی پہنچ گیا. اسی طرح کلہاڑی لے کر بابا پہنچ گیا. وہاں جب پہنچا نا تو حضرت نے پوچھا کہ سناؤ فلانیا، تو نے کیا کیا اس کے ساتھ، کیوں فتویٰ لگایا ہے. آگے سے بابا کہتے ہیں استاد جی اللہ کی قسم جو اس نے بات کی ہے نا، اگر آپ وہ بات کے قائل ہوں تو آپ بھی کافر ہیں. یہ جو بیان کر رہا تھا اگر آپ وہ بات کریں تو آپ بھی کیا ہیں، کافر ہیں. مولانا کہتے ہیں آپ بتاؤ. تو آدمی ایسا ہونا چاہیے کہ ہاں، اور آپ ہوتے